قد فرض اللہ لکم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے تم پر، مقرر کر دیا ہے تم پر، تحلت ایمانکم، کفارہ تمہاری قسموں کا۔ یعنی اگر کسی نے قسم کھا لی ہے جذبات میں آ کر، بعد میں اس کو ہو کہ یہ قسم صحیح نہیں ہے، مثلا کوئی کہہ دے کہ میں قسم سے اس سے بات نہیں کروں گی آئندہ سے۔ اچھا، ایک تو قسم ہم ایسے ہی کہتے رہتے ہیں نا، قسم سے یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی، ان قسموں کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جیسے عربوں میں بھی ہر بات پر واللہ واللہ کہتے رہتے ہیں نا، ان کا تکیہ کلام ہے۔ مگر جو قسم انسان دل کے ارادے سے کھائے اور اگر اس کو توڑنا پڑ جائے پھر اس کا کفارہ ہے۔ جیسے انسان صحیح نیت کر کے دل سے کہے کہ آئندہ سے میں اتنے روزے رکھوں گی اور پھر اس کو پورا نہ کر سکے کسی وجہ سے، تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے۔ واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، اس لیے اس نے تمہارے لیے یہ راستہ نکالا۔ ورنہ اگر قسم کا کفارہ نہ ہوتا نا اور ہر حالت میں پوری کرنی پڑتی تو کیا ہوتا؟ اس کا کفارہ اب دے دیا تو پھر آخرت میں اس کے اوپر سزا نہیں ہوگی۔ کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اللہ مددگار ہے تمہارا، فرینڈ ہے تمہارا، وہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، فوراً حل بتا دیا کہ اگر تم پورا نہ کر سکو تو کفارہ ادا کر دو۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے تمہاری بھلائی کس میں ہے اور حکمتیں ہیں اس کے ان احکامات میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا کر پوری امت کو بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر آیا نا قد فرض اللہ لکم، لکم یعنی تم سب کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قسموں سے نکلنے کا راستہ بتا دیا ہے تم سب کو۔ اگلی جو بات آ رہی ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ جب ان عورتوں نے یہ بات کہی نا کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نہیں آئندہ شہد پیوں گا، تو تم یہ بات کسی اور کو نہ کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا کہ یہ اوروں کو نہ پتہ چل جائے، وہ بھی اپنے اوپر شہد حرام نہ کر دیں کہیں۔ اس طرح پہلے واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو حضرت حفصہ آ گئی تھیں تو بہت ناراض ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ سے فرمایا تھا کہ میں آئندہ حضرت ماریہ سے نہیں ملوں گا، اور قسم کھا لی تھی اس پر، اور یہ فرمایا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، مطلب بات کو یہیں پر اب ختم کر دو۔ لیکن حضرت حفصہ نے یہ بات جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی تھی۔ تو آگے جو بات آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ازواج سے بات فرمائی ہے کہ جو انہوں نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کھولا ایک دوسرے کو بتا کر۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، جب چھپایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، جب راز بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اپنی بیویوں کو، حدیثاً ایک بات کو، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب بتا دی اس بیوی نے وہ بات دوسری کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے، علیہ اس نبی پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، عَرَّفَ بَعْدَهُ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی کچھ بات اس بیوی کو، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ، اور اعراض کر دیا بعض سے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ جب ان بیویوں کو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز بتایا تھا، انہوں نے جا کر وہ بات اپنی سوکنوں کو بتا دی، تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی، وحی بھیج دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور بتا دیا کہ آپ کا راز فاش کر دیا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ان کے پاس کون تھیں، کیا نام تھا، ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ روایات میں تو آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بیان کیے، تو ناموں کو ایکسپوز کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ سبق کیا لینا چاہیے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ان کے سامنے رکھی، بعض باتیں کہیں اور بعض کو چھپا گئے، مطلب جب حضرت حفصہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی، تم نے بتا دی، لیکن پوری بات نہیں کہی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم لوگوں نے پلان بنایا ہوا تھا، یا تم نے کس وقت جا کر کون سی بات کہاں کہی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہے۔ اب بات جب کہی تو یہ نہیں کہ پورا باکس کھول کر بیٹھ جاؤ کہ تم نے تو یہ بھی کیا ہے تو وہ بھی کیا ہے، پہلے بھی تم نے اس طرح کا کام کیا تھا، نہیں، کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ دوسرا بھی پھر کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں ایسے ہی ہوں، ساری غلطیاں میرے اندر ہی ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا پہلے بھی
کہ آپ اپنے گھر والوں کو معاف بھی کر دیا کریں، درگزر بھی چیزوں کو کر دیا کریں۔ بعض چیزوں کو اگنور کر دینا یہ بھی حکمت ہوتی ہے۔ جب ساری چیزیں کھول کھول کر بیٹھ جائیں گے، تم نے یہ بھی کیا ویسے بھی کیا، تو پھر دوسرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اوور لک کرنا پڑتا ہے چیزوں کو، باتوں کو، ورنہ پھر بات میں وزن نہیں رہتا۔ یہاں پر آیا عارضہ، اعراض کیا بعض چیزوں سے۔ یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے ہمیں یہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتاً ان کو بتا دیا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے میرے راز کھولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے زیادہ کول طریقے سے اس کو ہینڈل کیا۔ اچھا، پھر فلما نبأہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کچھ بات اپنی بیوی کو اور کچھ درگزر کر دیا، قالت، تو وہ بول اٹھی۔ حضرت حفصہ نے کیا فرمایا؟ من انبأک ھذا، کس نے خبر دی آپ کو؟ انہیں پتہ تھا کہ حضرت عائشہ تو میرا راز فاش نہیں کریں گی، تو آپ کو کس نے بتایا؟ یہ ایک نیچرل ریئیکشن تھا نا، فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ قال، فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، خبر دی ہے مجھے نہایت العلیم نے اور الخبیر نے، جو جاننے والا ہے، سب باخبر ہے۔ اب ان کو تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی کہ میری بات کھل گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ان سے ایسی بات نہیں کی تھی، بس صرف اتنا کہا کہ اس نے خبر دی ہے جو علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ العلیم اور الخبیر میں فرق کیا ہے؟ علیم وہ جو سب کچھ جانتا ہے، جو جانا جا سکتا ہے، جو کسی کے علم میں آ سکتا ہے، لیکن الخبیر وہ ہے جو کسی کو بھی بات معلوم نہیں ہو سکتی، اس کی خبر بھی رکھنے والا ہے۔ وہ کوئی ایسا غائب کی چیزیں ہیں یا کوئی ایسی راز کی باتیں ہیں یا جو دل کے حالات ہیں جو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، وہ اس کو بھی پتہ ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو اللہ کی طرف، فقط زغت قلوبکما، کیونکہ مائل ہو گئے تمہارے دل۔ اب یہاں پر مائل ہونے کا مطلب کہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے، تو کہا گیا تم دونوں توبہ کر لو۔ تمہارے دل میں اب احساس آ چکا ہے نا، تو توبہ کر لو۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی، مطلب گٹھ جوڑ کر لو گی، گروپ بنا لو گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، تو ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، یہ یاد رکھو کہ اللہ ان کا مولا ہے۔ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جبریل اور صالح مومن ان کے مولا ہیں۔ مولا مطلب فرینڈز بھی ہیں اور ہیلپر بھی ہیں۔ وَمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں ہے، وہ بھی بڑی اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کو ذرا بھی گوارا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بھی ناراض ہوں۔ حالانکہ صرف اللہ کا مولا ہونا کافی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بتایا گیا کہ جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی آپ کے مولا ہیں۔ اور بہت سارے ہمیں ایسے انسیڈنٹس پتہ چلتے ہیں کہ اللہ نے کہیں کہیں جگہ آپ کو اختیار دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں کہ تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس معاملے میں، اور جبرائیل علیہ السلام پھر کوئی بات کرتے ہیں، اور صالح مومن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مددگار ہیں۔ اور صالح مومنین سے خاص طور پر مراد امام طبری فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اصل میں ان کی بیٹیاں تھیں نا، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی پشت بنا رہیں گے، بھلا وہ ان کی بیٹیاں ہوں، وہ اپنی بیٹیوں کا سائڈ نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے ایمان اور تقوی کی بھی جھلک دکھائی ہے نا۔ اور صالح مومنین کو فوقیت ہے فرشتوں پر۔ یہ باتیں آپ کو تفاسیر میں نہیں ملیں گی، اس کو نوٹ کر لیا کریں اپنے پاس۔ ملائکہ سے اوپر کا درجہ صالح مومن کا ہے، تمام ہی صالح مومنین، پھر اس کے بعد آتے ہیں فرشتے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آیات دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔